بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان جہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے ہیں، جس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ ان کے طور طریقے الگ، سیاست الگ، ان کی چاہت الگ اور ان کے تعصبات اور عداوتیں الگ ہوتی ہیں۔ وہاں دوستی اور دشمنی کا تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں جسم اور ناز و انداز کا کاروبار ہوتا ہے اور محبت صرف پیسے سے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی واردات ہو جائے تو سراغ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔ پولیس والے عصمتوں کی اس منڈی کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قمر بائی گانے والی خوبصورت عورت تھی، بلکہ میں اسے لڑکی کہوں گا۔ اس کے چاہنے والے کئی ہوں گے اور ان سب میں رقابت لازمی تھی۔ قمر بائی اور تحصیلدار کا قتل رقابت کا ہی نتیجہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ قمر بائی کے چاہنے والے کون کون تھے۔ گانا سننے کے لیے تو اس کے اس کوٹھے پر بے شمار لوگ جاتے ہوں گے، لیکن چند ایک ایسے الو کے پٹھے بھی ہوتے ہیں جو گانے والیوں کو دل دے بیٹھتے ہیں اور ان کے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ بھی انہیں دل و جان سے چاہتی ہیں۔ لڑکی کے جاگیردار ماں باپ کے گھر گئے، وہاں تو دولت لٹ رہی تھی اور دور دور سے تماشائی آئے ہوئے تھے۔ وہاں بارات بھی اتری ہوئی تھی، مگر اب وہاں الو بول رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایسے لگتا تھا جیسے یہ محل جیسی حویلی آسیب زدہ ہو گئی ہو۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ وہاں چند ایک آدمی جو اس حویلی کے ملازم اور مکین تھے اور باراتی موجود تھے، لیکن ایسی خاموشی جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ لڑکی کے باپ اور لڑکے کے باپ نے مجھے کہا کہ میں تفتیش اپنے ہاتھ میں رکھوں۔ لڑکے کا باپ مجھے وہیں رکھنے پر زیادہ اصرار کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے آپ ہی دوسرے تھانے کے کیسوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ میں اپنے تھانے سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بتایا نہیں جا سکتا تھا کہ تفتیش کتنے دنوں یا کتنے مہینوں میں ختم ہوگی۔ دلہا کے باپ نے کہا کہ وہ مجھے ایس پی سے احکام لے دے گا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں باپوں کا انگریز افسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اور یہ خوشامدی لوگ ہیں۔ انگریز افسروں سے اتنا سا حکم لے سکتے ہیں کہ فلاں کیس کی تفتیش میں فلاں سب انسپکٹر کو بھی لگا دیا جائے۔ تحصیلدار 40 سال کا خوبرو مسلمان تھا۔ ان دنوں دلی میں ہوتا تھا۔ بالائی آمدنی کے علاوہ بہت سی زرخیز اراضی کا مالک بھی تھا۔ میرا اور راجیش کا خیال تھا کہ تحصیلدار کو اس کے کسی رقیب نے قتل کروایا ہے۔ دونوں کا اکٹھا قتل بتاتا تھا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق تھا۔ میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ قمر بائی کسی اور وجہ سے قتل ہوئی اور تحصیلدار کے قتل کا باعث کچھ اور تھا، اور یہ کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم نے قمر بائی کے سازندوں اور نائکا کو اکٹھے ہی الگ بٹھا لیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں تھا، ان سے الگ الگ پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی، لیکن راجیش کہتا تھا کہ اکٹھے بٹھانا فائدہ مند رہے گا۔ میں مان گیا۔ قمر بائی کے سازندے 3 تھے اور ایک نائکا۔ ہم دونوں نے پہلے تو انہیں خوب ڈرایا اور یہ بھی کہا کہ ہم ان چاروں کو مشتبہ بٹھا لیں گے اور قاتل انہی میں سے کوئی ہوگا۔ تمہیں کھلی اجازت ہے کہ جھوٹ بولو، میں نے ان سے کہا۔ ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن تم پولیس کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ ہم دلی جا رہے ہیں، تمہارے اندر کی ہر بات ہمیں مخبروں سے اور تمہارے ارد گرد رہنے والے دوسرے کنجروں سے معلوم ہو جائے گی۔ پھر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ پولیس کو جھوٹی باتیں بتانے کے جرم میں 2 سال کے لیے اندر کروا دوں گا۔ چاروں اکٹھے ہی بولنے لگے۔ وہ منت سماجت کے لہجے میں ہمیں یقین دلا رہے تھے کہ وہ سچ بولیں گے۔ راجیش نے انہیں کہا کہ ان کی بائی مر چکی ہے اور وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ انہیں اب سچ بولنے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ جھوٹ بولنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ تم بتا سکتے ہو کہ تمہاری بائی کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ ہم کسی کا بھی نام نہیں لے سکتے، ایک نے کہا۔ ہمیں کسی پر شک نہیں۔ تحصیلدار کا قمر بائی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ ہمارا پکا گاہک تھا، ہمیں جواب ملا۔ قمر پر تو وہ جان نثار کرتا تھا۔ نادر کون ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گئے۔ اس کی مونچھیں گھنی اور مروڑی ہوئی رہتی ہیں، میں نے کہا۔ کبھی کبھی،
جوگیا رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہنتا ہے۔ او نادر، ایک سازندے نے کہا اور اپنے ساتھیوں سے کہا، ارے وہ نادر، وہ حوضے قاضی والا، اور ہم سے مخاطب ہو کر بولا، وہ حضور دادا گیری کرتا ہے، نامی گرامی دادا یعنی بدماش ہے۔ تمہارے ہاں آتا تھا؟ راجیش نے پوچھا۔ قمر بائی کے ساتھ اس کا تعلق تھا یا کبھی رہا ہے؟ نہ جی، ہمیں جواب ملا، ایک دو مرتبہ آیا ہوگا، بائی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ہم صرف گانے کا کاروبار کرتے تھے۔ قمر بائی طوائف نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نادر کے ساتھ تمہاری نہ دوستی تھی نہ دشمنی؟ کچھ بھی نہیں تھی جی، انہوں نے کہا، کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ تمہارے ہاں گانا سننے والے تو بہت آتے تھے، میں نے کہا، خاص گاہک کون کون سے تھے؟ یعنی جو تمہاری بائک کی محبت کا دم بھرتے ہوں، دولت لٹاتے ہوں۔ معلوم نہیں سازندوں نے بوڑھی نائکا کی طرف کیوں دیکھا، وہ شاید اسے قمر بائی کا رازدان سمجھتے تھے۔ ایک تو یہ تحصیلدار صاحب تھے جو قتل ہو گئے ہیں، نائکا نے جواب دیا۔ یہ تو صحیح معنوں میں قمر بائی پر جان نثار کرتے تھے، کپڑے وہ لا کے دیتے تھے جو صرف رانیاں اور راجکماریاں پہنتی ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر اس دلہا کے والد صاحب تھے جو مہینے میں 2-3 بار دلی آتے اور دن قمر بائی کے ساتھ گزارتے تھے، گانا سنتے تھے اور الگ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ یہ صاحب 2 پھیروں میں اتنا دے جاتے تھے جو عام تماشبین پورا مہینہ آتے تو بھی نہیں دے سکتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اسی باپ کا یہ بیٹا تھا جو آج یہاں دلہا بن کے آیا ہے، یہ تو شہزادہ ہے۔ جب بھی آتا تھا ضد کرتا تھا کہ قمر کو سیر کے لیے لے جاؤں گا، لیکن ہم نے لڑکی کو کبھی بھی اس کے ساتھ جانے نہیں دیا تھا۔ ہمارا کاروبار صرف گانے تک محدود ہے، ہم بیاہ شادیوں پر بائی کو لے جاتے رہے ہیں جہاں ہم چاروں اس کے ساتھ ہوتے تھے، کسی کے ساتھ اکیلے کبھی نہیں جانے دیا۔ چوتھے نمبر پر ایک ہندو ٹھیکیدار تھا جو قمر بائی پر فریفتہ تھا۔ قمر ان میں سے کسی کو چاہتی اور کسی کو ناپسند کرتی تھی۔ آپ بھولے بادشاہ ہیں، ایک سازندے نے اداس سی مسکراہٹ سے کہا۔ ہم لوگ اور ہماری بائیاں صرف پیسے کو چاہتی ہیں۔ قمر بائی ہوشیار تھی، اپنے پیشے کو اور مردوں کی کمزوریوں کو خوب سمجھتی تھی۔ محبت کا اظہار کرنے والوں کو اس نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ وہ لیلا مجنو کا ڈرامہ کھیلنا جانتی تھی، وہ چاہنے والوں کو مجنو بنائے رکھتی تھی۔ جو زیادہ مچل جاتا اور غلط ضد کرنے لگتا اسے وہ شراب پلا پلا کر بے ہوش کر دیتی تھی۔ ذرا غور کریں حضور، دوسرے سازندے نے کہا، باپ بیٹا ایک ہی لڑکی پر فدا تھے اور وہ لڑکی محض کاروباری تھی۔ یوں کہیے کہ باپ بیٹا ایک دھوکے سے دل بہلا رہے تھے۔ تمہارے ہاں اور کون آتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دراصل کچھ اور پوچھا مگر نائکا کچھ اور سمجھی، کہنے لگی، ہمارے ہاں کون نہیں آتا؟ جیل سے نکل کر جو آتے ہیں وہ بھی ہمارے ہاں آتے ہیں، اور ہم نے انہیں بھی اپنے ہاں دیکھا ہے جو حج کر کے آئے تھے۔ ہماری دنیا ننگی ہے حضور، انسان ہمارے کوٹھوں پر ہی آ کر ننگا ہوتا ہے۔ اگر انسانوں کی اصلیت دیکھنی ہو تو ہمارے ہاں آ کر دیکھیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ ان سے ایسی ہی باتیں پوچھوں، لیکن یہ قتل کی واردات کی تفتیش تھی، مجھے اسی دائرے میں رہنا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قمر بائی کے ان 4 چاہنے والوں میں آپس میں عداوت کس کس کی تھی۔ میں نے ان سازندوں اور نائکا پر بہت سوالات پھینکے، ان کے جوابوں میں سے سوال نکلے، جرا کی۔ راجیش بھی سوال پوچھتا اور جرا کرتا رہا۔ اتنی زیادہ مغز کھپائی سے یہ حاصل ہوا کہ تحصیلدار یعنی مقتول اور دلہا کے درمیان چپکلش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ دونوں قمر کو بڑھ چڑھ کر تحفے دیتے تھے۔ نائکا نے دلہا کے متعلق بتایا کہ وہ قمر بائی سے کہا کرتا تھا کہ تحصیلدار کے ساتھ بے رخی سے پیش آیا کرو۔ قمر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنا کاروبار خراب نہیں کرنا چاہتی۔ نائکا نے بتایا کہ اس شادی سے کوئی 1 ماہ پہلے یہ دلہا دلی گیا اور قمر بائی کے ہاں چلا گیا۔ دن کا وقت تھا، تحصیلدار کو ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ اس نوجوان کا باپ بھی قمر بائی کا شیدائی ہے۔ اس نوجوان نے تحصیلدار کے ساتھ گستاخی سے بات کی۔ تحصیلدار نے اسے کہا کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ دلہا طیش میں آ گیا۔ اس نے قمر کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس پر قمر کو غصہ آ گیا۔ اس نے تحصیلدار سے کہا کہ یہ فلاں جاگیردار کا بیٹا ہے جو یہاں آیا کرتا ہے۔ تحصیلدار اس کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے دلہا سے کہا کہ وہ فوراً باہر چلا جائے ورنہ وہ اس کے باپ کو بتا دے گا۔ ترش کلامی میں تحصیلدار نے کہہ دیا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ دلہا نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، یہ رنڈی تمہاری ماں تو نہیں؟
تحصیلدار بھڑک اٹھا، مگر قمر بائی غصے سے بولی۔ اس نے دلہا سے کہا، میں رنڈی نہیں ہوں، میں گاتی ہوں۔ تم نے مجھ میں رنڈیوں یعنی طوائفوں والی کون سی بات دیکھی ہے؟ قمر بائی تحصیلدار کی طرفدار ہو گئی۔ سازندوں نے بتایا کہ چونکہ وہ تحصیلدار تھا، حاکم تھا، اس لیے وہ اس سے ڈرتے بھی تھے۔ قمر بائی نے اچھا کیا کہ تحصیلدار کو ناراض نہ کیا۔ دلہا میاں چلے گئے، لیکن جاتے جاتے قمر کو یہ دھمکی دے گئے کہ تمہارے منہ پر تیزاب نہ پھینکا تو میں بے غیرت ہوں گا۔ اس انکشاف سے یہ شک قدرتی تھا کہ قمر بائی اور تحصیلدار کو دلہا نے قتل کروایا ہے۔ قتل کا یہ موقع موزوں تھا۔ جاگیرداروں اور ان کے یعنی راج کماروں کے لیے کسی کو قتل کرانا مشکل نہیں تھا۔ کرائے کے پیشہ ور قاتل مل جاتے تھے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس دلہا کو میں جانتا تھا۔ اوباش، عیاش، خودسر اور لڑاکا تھا۔ وہ آج کل کی پنجابی پکچروں کے ہیرو اور ولن کی طرح بھڑکے مارنے والا آدمی تھا۔ راجیش سازندوں اور نائکا سے پوچھ گچھ کرتا رہا اور میں اپنے ہی ایک خیال میں الجھ کر اس سے لا تعلق ہو گیا۔ اپنے متعلق آپ کو پہلے بھی کبھی بتا چکا ہوں گا کہ کٹی پھٹی ہوئی، چیری پھاڑی ہوئی اور گلی سڑی لاشیں دیکھ دیکھ کر اور قاتلوں، ڈاکوؤں اور عجیب و غریب ایب نارمل آدمیوں اور عورتوں سے پوچھ گچھ کر کر کے پولیس آفیسر انسانی جذبات سے محروم ہو جاتے ہیں، دل پتھر بن جاتے ہیں اور ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے کہ جذبات کو مار دیا جائے۔ اگر ایک حسین و جمیل جوان بیوی اپنے بوڑھے اور عیاش خامن کو زہر دے کر مار ڈالے اور تھانے دار جذبات کے جال میں آ جائے کہ یہ جوان لڑکی قتل پر مجبور ہو گئی تھی اور یہ مظلوم ہے، تو تھانے اور حوالاتیں دارالامان بن جائیں گی، کوئی قاتل سزا نہ پا سکے۔ مجھ میں یہ خامی تھی کہ میں اپنے جذبات کو نہ مار سکا۔ قانون کو میں نے جذبات پر کبھی قربان نہیں کیا تھا، سوائے 2-3 کیسوں کے، لیکن اکثر کیسوں میں میرے جذبات ابل پڑتے تھے اور میں اپنا خون پینے لگتا تھا۔ یہی حال میرا یہاں ہوا۔ اگر اس گانے والی کو اور تحصیلدار کو دلہا نے ہی قتل کروایا تھا تو میں اور راجیش اسے لاکھوں روپے کی رشوت کے عوض بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر مجھے خیال یہ آ کے بے چین کرنے لگا کہ دلہا شادی کے 24 گھنٹے بعد ہی حوالات کا مہمان ہوگا، یہ ڈولی نہیں لے جا سکے گا اور اس کی ازدواجی زندگی کی ابتدا حوالات سے ہوگی اور شاید پھانسی کے تختے پر جا کر ختم ہو، یا اس وقت قانون اور سزا کی گرفت سے نکلے گا جب اس کی جوانی ڈھل چکی ہوگی۔ یہ انگریزوں کی عطا کی ہوئی جاگیر کا قصور تھا۔ انگریزوں نے یہ جاگیر اس کے دادا پردادا کو اپنی قوم سے غداری کے صلے میں دی تھی، جب ہندوستان میں مجاہدین آزادی کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹک رہی تھیں اور ان کے لیڈروں کو عمر بھر کے لیے کالا پانی بھیجا جا رہا تھا۔ اس وقت دلہا کے دادا پردادا انگریزوں سے اشرفیوں کی تھیلیاں اور جاگیریں وصول کر رہے تھے۔ انہی کی نشاندہیوں پر بے شمار مجاہدین پکڑے گئے اور فرنگیوں کی اذیتوں اور بربریت کا نشانہ بنے تھے۔ اب یہ جاگیردار اور ایمان کا یہ سودا رنگ دکھا رہا تھا۔ باپ بیٹا ایک ہی آبرو باختہ مغنیہ کے چنگل میں پھنسے ہوئے تھے۔ ان کے ہاں اخلاق اور کردار کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بیٹا قتل کے الزام میں پکڑا جانے والا تھا۔ اگر وہ قتل کرانے کا مجرم نہیں تھا تو بھی یہ صورت کتنی شرمناک تھی کہ باپ بیٹا ایک ہی کشتی میں سوار تھے اور یہ کشتی گناہوں کے دریا میں تیر رہی تھی۔ میں آپ کو اپنی تفتیش کی کہانیاں صرف تفریح طبع کے لیے نہیں سنایا کرتا۔ آپ غور سے میری کہانیاں سنیں تو آپ کو ان میں نیکی اور بدی اور جزا اور سزا کا فلسفہ ملے گا اور کچھ عبرت ملے گی، اور یہ بھی کہ جس مجرم کو سزا دنیا کا قانون نہیں دے سکتا اسے خدا کا قانون ضرور پکڑتا ہے اور کسی نہ کسی رنگ میں سزا دیتا ہے۔ سنا ملک صاحب؟ راجیش نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے نہیں سنا تھا۔ سنا تو ہوگا لیکن میرا دھیان اپنے خیالوں میں الجھ گیا تھا۔ ایک صورت اور سامنے آ رہی ہے، راجیش نے کہا، یہ بھی سن لو۔ پھر سناؤ یار، میں نے قدرے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم بائی کا مجرا دیکھنے آئے تھے اور وہ قتل ہو گئی، اب دوسری بائی کا مجرا سنو، راجیش نے کہا۔ راجیش سازندوں سے کچھ نہ کچھ پوچھتا رہا۔ پتا چلا کہ قمر بائی کی دشمنی ایک اور گانے والی کے ساتھ تھی جس کا نام کیرتن کماری تھا۔ یہ بات اس طرح سامنے آئی کہ راجیش نے ان سے پوچھا تھا کہ دلہن کے باپ نے یہاں بلانے کے لیے قمر بائی کا انتخاب کس طرح کیا تھا، کیا یہ بھی اس کے چاہنے والوں میں سے تھا یا کسی اور نے قمر بائی کی سفارش کی تھی؟ سازندوں اور نائکا نے بتایا کہ دلہن کا باپ ان کے ہاں کبھی نہیں گیا تھا۔ قمر بائی کا انتخاب دلہا کے باپ اور تحصیلدار نے کیا تھا۔
انہوں نے بتایا کہ دلہن کے باپ نے کیرتن کماری کو پسند کیا تھا، لیکن تحصیلدار کو جو دلہن کے باپ کا دوست تھا پتہ چل گیا۔ اس نے سودا منسوخ کروا دیا اور قمر بائی سے بات طے کروا دی۔ دلہا کے باپ نے بھی قمر بائی کی سفارش کی اور سودا پکا ہو گیا۔ نائکا نے یہ بات پوری تفصیل سے سنائی تھی۔ ان تفصیلات اور بظاہر ذرا سی بے معنی باتوں میں سے تفتیش کے کام کی باتیں نکل آئیں۔ جرح اور سوال در سوال کے سلسلے کے دوران پتہ چلا کہ تحصیلدار پہلے کیرتن کمہاری کے ہاں جایا کرتا تھا۔ وہ گاتی تھی اور ناچتی بھی تھی، اچھی خوبصورت تھی۔ تحصیلدار موٹا گاہک تھا اور حاکم بھی تھا۔ اڑوس پڑوس کی طوائفوں کے دلال ایک دوسرے کے موٹے گاہکوں پر نظر رکھتے اور انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تحصیلدار نے قمر بائی کو کسی شادی پر دیکھا تھا۔ وہ پہلی بار قمر بائی کے ہاں آیا تو ایک دلال نے قمر بائی کو بتایا کہ یہ سونے کی انڈے دینے والی مرغی ہے، ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ قمر بائی نے اسے حسن و جوانی اور ناز و انداز کی زنجیروں میں جکڑ لیا۔ تحصیلدار نے قمر بائی کو خوش کرنے کے لیے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی خاطر کیرتن کماری کو ٹھکرا چکا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ایسے ہوا کہ بیاہ شادی پر متعلقہ لوگوں نے کیرتن کماری سے سودا کیا، لیکن تحصیلدار نے سودا منسوخ کروا کر قمر بائی کا سودا کروا دیا۔ کیرتن کماری قمر بائی کے گھر سے 2 ہی گھر پرے رہتی تھی۔ ایک روز تحصیلدار نے نائکا اور سازندوں کی موجودگی میں قمر بائی کو بتایا کہ کیرتن کماری نے اپنا ایک آدمی اس کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے کہ آپ ایک طوائف کے قیدی بن گئے ہیں۔ تحصیلدار نے بتایا کہ اس نے پیغام کا جواب یہ دیا تھا کہ تم قمر بائی کی پاؤں کی خاک بھی نہیں، کچھ اور سخت اور طنزیہ باتیں بھی کہلا بھیجی تھیں۔ ایک روز کیرتن کماری کا ایک آدمی قمر بائی کے ایک سازندے سے ملا اور اسے دھمکی کے لہجے میں کہا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ 3 مرتبہ کیرتن کماری کا سودا منسوخ ہوا اور اس کی جگہ قمر بائی چلی گئی۔ اس کے بعد کیرتن کماری اور قمر بائی کی لڑائی بھی ہوئی تھی۔ کیرتن کماری نے قمر بائی کے قریب آ کر کہا تھا، کس نشے میں مست ہو، تمہارے گاہکوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں نے بھی بال کی کھال اتارنی شروع کر دی۔ قتل کا باعث ان دونوں گانے والیوں کی کاروباری رقابت اور عداوت بھی ہو سکتی تھی۔ سوال پیدا ہوا، کیا کیرتن کماری نام کی یہ گانے والی قتل کروا سکتی ہے؟ جی ہاں، ایک طوائف دوسری طوائف کو قتل کروا سکتی ہے۔ آپ اکثر اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک طوائف قتل ہو گئی یا کسی طوائف پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والوں کی دنیا جرم اور گناہ کی دنیا ہے۔ ان کے ہاں وہ لوگ جاتے ہیں جو نارمل ذہن کے نہیں ہوتے۔ اگر آپ نفسیاتی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو طوائف اور ناچنے گانے والی ایب نارمل عورت ہوتی ہے۔ ایک تو ان کے گاہک ہوتے ہیں جو ان کے ہاں جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، دوسرے تحصیلدار، دلہا اور اس کے باپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اس لحاظ سے ایب نارمل ہوتے ہیں کہ جانتے ہوئے کہ بازار میں بیٹھی ہوئی پیشہ ور عورت پیسے کی یار ہے، کسی انسان کی نہیں، اور یہ بڑا خوبصورت دھوکہ ہے۔ یہ اشاک انہیں اپنا سمجھتے ہیں۔ ان کے ہاں جانے والے تیسرے لوگ جرائم پیشہ اور نامی گرامی غنڈے، استاد اور بدماش ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک بازاری عورت کو محبوبہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ یہ لوگ رقابت کی تسکین چاقوؤں اور خنجروں سے کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ لہٰذا ابلیس کی اس منڈی میں خون خرابہ کوئی عجوبہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک کیرتن کماری اور قمر بائی کی عداوت کا تعلق تھا، وہ بڑھتی گئی اور اس دلہا کی شادی کا وقت آ گیا۔ سازندوں کے بیان کے مطابق یہاں بھی کیرتن کماری کو بلایا گیا تھا، مگر تحصیلدار نے اس کا سودا منسوخ کروا کر قمر بائی کی بات طے کروا دی۔ یہ ممکن تھا کہ کیرتن کماری نے اسی کو قمر بائی اور تحصیلدار کے قتل کا باعث بنایا ہو۔ رات گزر چکی تھی۔ میرے اور راجیش کے لیے ناشتہ آ گیا۔ ناشتے کے بعد راجیش، دلہا کا باپ اور دلہن کا باپ تھانے چلے گئے۔ وہ مجھے تفتیش کے لیے یہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میں ان کے ساتھ نہ گیا۔ میں وہ جگہیں غور سے دیکھتا رہا جہاں 2 انسان قتل ہو گئے تھے۔ مجھے وہاں سے کچھ نہیں مل سکتا تھا، لیکن میں اپنی عادت پوری کرتا رہا۔ وہ تینوں تھانے سے یہ خبر لے کر آئے کہ دونوں جاگیرداروں نے مجھے وہیں رکھنے کے لیے میرے بالائی حکام سے اجازت لے لی ہے۔ میں اور راجیش الگ بیٹھ گئے اور جو کچھ ہمیں اس وقت تک معلوم ہوا تھا اس پر بحث مباحثہ کرنے لگے۔ ہمارا ایک مشتبہ دلہا تھا۔ اس کے لیے ہمیں یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا تحصیلدار نے
اس کے باپ کو بتا دیا تھا کہ وہ قمر بائی کے ہاں جایا کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں کہاں سے مل سکتا تھا؟ تحصیلدار قتل ہو چکا تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ دلہا اپنی زبان سے کہہ دے کہ اس کے دل میں تحصیلدار کے خلاف یہی دشمنی تھی۔ اس کے باپ کو گھیرتے ہیں، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ بتا دے۔ نہ باپ سے پوچھتے ہیں نہ اس کے بیٹے سے، راجیش نے کہا۔ یہاں ان پر شک کا اظہار نہ کیا جائے۔ ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ قتل کرائے کے قاتلوں نے کیا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام نادر بھی معلوم ہو گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ دلی کا سزا یافتہ بدماش ہے، اور اس کی ایک نشانی تو معلوم ہو گئی ہے کہ اس کی مونچھیں مروڑی ہوئی ہیں۔ ہمارا مجرم دلہا ہے یا کیرتن کماری۔ میرے دماغ میں یہ آئی ہے کہ کرائے کے یہ قاتل اپنا کام کامیابی سے کر چکے ہیں، اب وہ اپنا انعام وصول کرنے آئیں گے۔ بارات کو جانے دیں، میرا زیادہ تر شک کیرتن کماری پر ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو پہلے اس شک پر کام کرتے ہیں۔ آپ بارات کے ساتھ واپس جائیں گے اور آپ ولیمے پر بھی مدعو ہوں گے۔ وہاں کے ایس ایچ او کو ساری واردات بتا کر ایک دو مخبر لے لینا، یا اپنے مخبر ساتھ رکھنا، یا کوئی اور انتظام کر لینا۔ اس نے ایک اور تجویز پیش کی۔ دلی اجمیری گیٹ یعنی بازار حسن کے تھانے کا ایس ایچ او درشن سنگھ اس کا دوست تھا۔ دونوں نے اکٹھے ٹریننگ کی تھی، اس کے بعد بھی کچھ عرصہ اکٹھے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ درشن سنگھ سے ٹیلی فون پر بات کرے گا اور اسے کہے گا کہ کیرتن کماری کے کوٹھے پر نظر رکھے اور نادر کو پکڑنے کی یا اس کا ٹھکانہ معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تجویز اچھی تھی۔ ہم دونوں تھانے چلے گئے۔ دلی کی کال جلدی مل گئی۔ فون پر درشن سنگھ مل گیا۔ بات راجیش نے کی۔ اس نے میرا حوالہ بھی دیا اور اسے مختصراً واردات سنائی اور کہا کہ نادر نام کا ایک سزا یافتہ بدماش کیرتن کماری کے گھر جائے گا اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی ہوگا۔ انہیں پکڑنا ہے یا ان کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہے۔ درشن سنگھ اس تھانے میں پرانا ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نادر کو جانتا ہے کیونکہ وہ تھانے کے ریکارڈ پر تھا۔ ایسے ہسٹری شیٹر تھانے داروں کو زبانی یاد ہوتے ہیں۔ درشن سنگھ کیرتن کماری کو بھی جانتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بھی بات کی اور وعدہ کیا کہ وہ فوراً کارروائی کرے گا اور راجیش کو اطلاع دے دے گا۔ میں نے تھانے سے آ کر بارات کو جانے کی اجازت دے دی اور میں خود بھی ساتھ چل پڑا۔ دلہا اور دلہن کے باپوں نے مجھے کہا کہ میں نہ جاؤں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں تفتیش کے سلسلے میں ہی جا رہا ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ ایک مشتبہ کو شامل تفتیش کرنا ہے۔ میں اب باراتی نہیں، جاسوس یا سراغ رساں تھا، یا مجھے راجیش کا مخبر کہہ لیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بارات کے ساتھ کوئی نیا چہرہ تو شامل نہیں ہوا۔ بارات اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ یہ بھی میرا تھانہ نہیں تھا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ میں نے کہیں سے مخبروں کا بندوبست کرنے کے بجائے خود ہی وہاں رکے رہنا بہتر سمجھا۔ دلہا کے باپ سے کہا کہ میرا سر چکرا رہا ہے، شاید رات بھر جاگنے کا اثر ہے۔ میں نے صورت مریضوں کی سی بنا لی۔ ان لوگوں نے میری تیمارداری میں حد ہی کر دی۔ مجھے لٹا دیا، لیکن میں باہر نکل کر لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے ایکٹنگ شروع کر دی۔ کبھی کہتا کہ دل گھبرا رہا ہے، ذرا باہر نکلوں گا۔ میں باہر نکل گیا۔ رات بھی اسی طرح گزاری۔ دیگیں پک رہی تھیں، ولیمے کے انتظامات ہو رہے تھے، اور میں گھوم پھر کر ہر کسی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے گھنی اور مروڑی ہوئی مونچھوں والے بہت سے آدمی نظر آئے۔ وہ مونچھوں کا زمانہ تھا، کہا کرتے تھے کہ جس کی مونچھ نہیں وہ مرد ہی نہیں۔ آج کل نوجوانوں نے مونچھیں رکھنی شروع کر دی ہیں، لیکن یہ ہندوؤں کی طرح نیچے کو رکھی جاتی ہیں۔ ہماری جوانی کے وقتوں میں کہا جاتا تھا کہ مرد جان دے دیتا ہے، مونچھ نیچے نہیں کرتا۔ مونچھوں کے زمانے میں گھنی اور مروڑی ہوئی مونچھوں والے کسی خاص آدمی کو الگ کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس کے باوجود میں نے سراغ رسانی کا کمال دکھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے اپنی حماقت کا احساس ہونے لگا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ دلہا باہر آیا تو میں یہ ظاہر کیے بغیر کہ میری اس پر نظر ہے، اس کے ملنے والوں کو غور سے دیکھتا رہا اور اس کی طرف پیٹ کر کے اس کی باتیں بھی سنتا رہا۔ میں نے وہاں اور کیا کچھ کیا اس کی تفصیل خاصی طویل ہے، لیکن یہ کاروائی اہم کانہ تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ راجیش نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں دلہا کے ساتھ رہوں۔ میں نے بھی سوچے سمجھے بغیر اس کے کہنے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ولیمہ بھی ہو چکا تھا، مجھے نادر نظر نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ آیا ہو، لیکن میں اسے پہچانتا نہیں تھا۔ میں شام کی گاڑی سے واپس راجیش کے تھانے میں چلا گیا اور اسے بتایا کہ ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ ہم نے سوچنا شروع کر دیا، بہت بحث مباحثہ کیا۔ تان درشن سنگھ پر ہی ٹوٹتی تھی۔ وہ نادر کو جانتا تھا۔
اب میرا شک بھی کیرتن کماری پر منتقل ہو گیا تھا۔ میں نے راجیش سے کہا کہ دلی چلتے ہیں اور درشن سنگھ کی مدد سے نادر کو گھیرنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ مجھے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ قاتل کا نام نادر ہے، اس کی وجوہات تو میں بیان کر چکا ہوں، مگر ایک ثبوت بڑا واضح تھا۔ میں سنا چکا ہوں کہ تحصیلدار نے مرتے وقت کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے تھے۔ میں نے کان اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو مجھے اس کی سرگوشی سنائی دی تھی، لیکن وہ صرف نہ ہی کہہ سکا اور مر گیا۔ اس کے علاوہ اس نے مونچھیں مروڑنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس وقت میں نہیں سمجھ سکا تھا کہ اس نے کیوں نہ کہی ہے۔ جب گاڑی کے مسافروں نے بتایا تھا کہ سلیٹی رنگ کے پجامے اور کرتے والے نے جوگیا رنگ کے پجامے کرتے والے کو نادر کہہ کر پکارا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ مقتول نے نزاع کے وقت نادر کہنا چاہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتول نادر کو جانتا تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ دلی چلا جائے۔